حضرت نوح علیہ السلام۔ ابن جریت کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 برس بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو امامہ سے ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرن۔ میں ابن کثیر کہتا ہوں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے، لیکن انہوں نے اپنی صحیح میں روایت نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن ہیں اور وہ سب اسلام پر تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر ایک قرن سے مراد 100 سال ہو اور بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے اور لوگوں میں معروف و مشہور بھی یہی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تو لازمی اور ضروری ہوگا۔ حضرت ابن عباس نے ان سب زمانوں والوں کے اسلام پر ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا، بلکہ ممکن ہے کہ ان دونوں کے درمیان اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو اور وہ اسلام پر نہ ہوں، لیکن حضرت ابو امامہ کی حدیث صرف 10 زمانوں پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث میں سے یہ بات زائد ہے کہ وہ سب اسلام پر تھے۔ حضرت ابو امامہ اور حضرت ابن عباس کی دونوں روایات کا مفہوم اہل تاریخ اور اہل کتاب کی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ قابیل اور اس کے بیٹے آگ کے پجاری تھے، اور اگر قرن سے مراد لوگوں کے زمانے کا ایک گروہ مراد ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، اور ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی، پھر فرمایا ایک جگہ پہ کہ اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور اللہ کا فرمان ہے اور ہم نے اس سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی اور لوگ اس سے ٹھاٹھ اور نمود میں اچھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور یہ بات بھی اہل علم کے ہاں مسلم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایک دور اور زمانے کے لوگ لمبی لمبی عمریں پاتے اور لمبا عرصہ زندہ رہتے تھے۔ مختصر طور پر بات یہ ہے کہ جب بتوں اور شیاطین کی عبادتیں شروع ہوئی اور لوگ گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنے بندوں پر رحم فرمائی، اور زمین والوں کی طرف سے یہ پہلے رسول تھے، جیسے کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ سب سے پہلے رسول ہیں۔ بعثت کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ اس بارے میں کہیں اقوال ہیں، ایک 50 سال، 2 350 سال اور تیسری 480 سال۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا ہے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے ہم
تمہیں تیرے گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ہے کون مجھ میں، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں، تمہیں اپنے رب کی پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم اپنے آپ پر رحم کرو اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ سورۃ یونس میں فرمایا، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے سناؤ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہے میری قوم، اگر تم میں رہنا اور خدا کی آیاتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک کام مقرر کر لو اور تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا تم جانتے ہو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا اور ان کو غرق کر دیا تو دیکھ لو جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ اسی طرح سورۃ الحود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے نوح کو اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سناؤں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، ہم تم کو اور اپنے ہی جیسے آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پیروی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنی درجے کے ہیں، اور ہم تم میں اور اپنے اوپر کسی قسم کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ہے میری قوم دیکھ لو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل واضح رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہی ہو؟ ہے میری قوم، میں تم سے اس نصیحت کے بدلے مال و زر کا خواہش مند نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو، اور ہے میری قوم، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے کے لیے میری مدد کون کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں تو تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، اور یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بہلائی نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں بے انصافوں میں سے ہوں۔ سرداروں نے کہا کہ ہے نوح، تو نے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو تو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اس کو تو خدا نازل کر سکتا ہے، اور تم اس کو کس طرح ہرا نہیں سکتے؟ اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ نہ چاہے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ نفع نہیں دے سکتی۔
وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتی ہو اس سے میں بریت ذمہ ہوں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تم غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ میں ضرور رکر کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق کرتے، تو وہ کہتے جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو اسی طرح ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تاندور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ بہت کم ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا کہ اسی کا نام لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو، وہ الگ تھا، کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا اور مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ ہے زمین اپنا پانی نگل جا، اور ہے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا۔ کشتی جو دی پہاڑوں پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت ہو۔ اور انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہترین حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے کام میں ناشائستگی ہے۔ تو جس چیز کی حقیقت ہی تم کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ ہے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں گا جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ ہے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتیں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ یہ حالات غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تو تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، بس صبر کرو، انجام پرہیزگاروں کا ہی بھلا ہوگا۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا، اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب ہم نے ان سے بیشتر
ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے تھے ان کے مقابلے میں ان کی مدد کی، وہ بے شک برے لوگ تھے اور ہم نے ان کو غرق کیا۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے نوح کو اور ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے تو اپنے اگلے باپ دادا میں یہ بات سنی ہی نہیں، اس آدمی کو تو دیوانگی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تاندور جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نرم اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کے سوا ان کے جن کی نسبت ان سے ہے ان میں سے حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔